اچھا یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ. کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں. کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو، اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اس کو سزا ہی دینی ہوگی یا اس کو پہلے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور توبہ کا موقع ملنا چاہیے اسے؟ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، اگر انجانے میں کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو کوئی اس کو گناہ نہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوری بولنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، پھر بھی اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرے گا. توبہ کے 5 اصول ہوتے ہیں. نمبر 1، جو آپ غلطی کرتے ہیں اسے مانو غلط ہے. نمبر 2، اسے امیجیٹلی روکو. نمبر 3، پھر سے مت دہراؤ. نمبر 4، توبہ کرو. اور اگر اس کو انڈو کر سکے، مثال کس کا پیسہ آپ نے چوری کیے تو واپس دے دیجئے. اگر میں نے غلطی سے کچھ بول دیا تو میں آ کے معاف مانگوں گا، تو انڈو کرنا. رائٹ. یا میں نے کچھ لکھ دیا تو میں اب وہ لکھنا بند کر دوں. بند کر دو ایک چیز ہے، اور بولو بھی کہ میں لکھا غلط نہیں غلط. انڈو کر دیا آپ نے. ٹھیک. یہ کہ تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. شرک بھی کیے تو توہین تو دور کی بات ہے. اگر شرک میں کوئی انسان کرتا ہے، آج کے کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف. اور اگر وہ شرک، کوئی مشرک یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہے اس کے. ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مذہب کو وہ اختیار کر لیتا ہے. مسلمان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے، جب اپنے طور پر اسٹڈی کرتا ہے، اور فرض کر لیجئے ہائپوتھیٹیکلی اسیوم کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اور مذہب صحیح ہے، وہ اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے جس کو کہ ہم اپنی ٹرمینالوجی میں مرتد کہتے ہیں. تو کیا اس کی سزا قتل ہوگی؟ اس کی سزائے موت ہوگی؟ آپ کا کوشچن پہلا مرتد کا ڈیفینیشن جان لیجئے. ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دین الفطر. ہر انسان دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب مسلم پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچر کے ذریعے وہ شرک کرتا ہے یا آنکھ کی پوجا کرتا ہے. تو جب تک وہ بالغ ہے مسلمان ہے. بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری اس کی ہے. لیکن ایک شخص جو بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تھا تو مرتد نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا. صحیح ہے، مسلم ہیں، لیکن اگر وہ اس کو ہوش آنے کے بعد وہ اگر شرک کرتا ہے تو اسے مرتد نہیں کہیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. لیکن جو شخص مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کلمہ، ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی غیر مذہب کو اختیار کرتا ہے، چاہے عیسائیت ہو چاہے ہندو ہو، تو اسے مرتد کہیں گے. لیکن ایک عام بچہ جسے مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ غیر مسلم کے مذہب کو کنٹینیو کرتا ہے، اسے مرتد نہیں کہیں گے. آپ سمجھے نا، دونوں میں فرق ہے. سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ بالغ ہو گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا تھا، بالغ ہو گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، بعد میں اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو اب یہ مرتد ہوگا اس آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. تو کیا اس کی سزا اسلام نے سزائے موت رکھی ہے یا اس کی کوئی اور سزا ہے؟ پہلے بات آپ کو یہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سزا جو ہے قرآن مجید میں لکھا ہے وہ صرف اس ملک میں نافذ کی جائیں گی جو ملک شریعہ کو فالو کر رہا ہے. لفظی نہیں، پریکٹیکلی. اگر ٹرولی شریعہ اس دیش میں ہے، اس ملک میں ہے، تو شریعتاً پہلا یہ جو کوئی بھی سزا نان مسلم کنٹری میں اختیار نہیں ہوئی. نان مسلم میں تو نہیں ہوگی. نان مسلم میں یو ہیو ٹو فالو دا رول آف دا کنٹری، آف دا اسٹیٹ، آف دا اسٹیٹ آف دا کنٹری. ایک مسلم ملک ہے جس کے اندر شریعہ نافذ ہو چکی ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ملیشیا، پوری شریعہ نہیں لیکن شریعہ کافی حد تک ہے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں اب اسلام میں نہیں مانتا ہوں، میں ناستک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں عیسائی بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جج اسے کہیں گا اس کو کاؤنسلنگ دو. 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو. فرسٹ اسٹیپ از کاؤنسلنگ. رائٹ. چاہے وہ جج بولے گا 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو، چاہے بولے گا 4 مہینے کی کاؤنسلنگ دو، پھر اس کو ریلیجس کو کاؤنسلنگ دیتے، چاہے 2 مہینہ ہو، 3 مہینہ ہو، 4 مہینہ. اس کے بعد پھر سے وہ بولا نہیں مجھے اب بھی بننے کا ہے، تو جج بولے گا پھر سے کاؤنسلنگ دو. ٹھیک ہے. تو اسلام کے اندر جو بھی سزا ہے ہمیشہ نہیں آن دا اسپاٹ اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کئی شرائط، یعنی کچھ موقع ملنا چاہیے اسے. یہ کچھ موقع نہیں، زیادہ موقع. تو جہاں تک کہ ملیشیا کا سوال ہے، جہاں یہ قانون ہے، جہاں مسلمان کے لیے شریعہ لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عام پبلک مسلمان کے لیے، تو وہاں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. تھے کئی مسلم
जो गैर मुस्लिम के भड़काऊ में आके इस्लाम त्याग करना चाहते, इस्लाम गिव अप करना चाहते, तो उन्हें काउंसलिंग दी है। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दाई के औसाफ क्या होने चाहिए? मतलब फ़िरौन और हज़रत मूसा वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, फ़िरौन बागी था, अपने आप को रब कहता था, फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि जाके ज़रा नरमी से बात करना। जी हाँ। तो अगर ऐसा कोई दाई है जो कि जिसका बिहेवियर ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर है, जो अपने इल्म का रोब दूसरों पर जमाता हो, है वो दाई? इस तरह के दाई होने चाहिए या दाई के कुछ औसाफ हदीस में या कुरान में बयान हुए हैं? दाई की कई औसाफ है कुरान में और हदीस में भी। ठीक। नंबर 1, जो भी चीज़ हराम है कुरान शरिया में, वो आम मुसलमान को नहीं करना चाहिए, और दाई को तो एक्स्ट्रा केयरफुल, आम जनरल रूल है। बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं कि गुज़े बसर आम मुसलमान करेंगे और दाई नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल और करते थे। बिल्कुल सही है। डन। तो जो भी उसूल आम मुसलमान के लिए, दाई को और केयरफुल रहना चाहिए। ठीक। और अच्छा तो और अच्छा होना चाहिए, परहेज तो और परहेज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सोना पहनना हराम है, कुछ लोग पहनेंगे गोल्डन कलर वॉच, तो फी नफ्सी सोना हराम है, गोल्डन कलर हराम नहीं। सही। लेकिन दाई अगर गोल्डन वॉच, आम मुसलमान भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ, क्या गोल्डन कलर की वॉच, राइट। लेकिन दाई को और केयरफुल रहना चाहिए क्या कौन किसको गलत फहमी ना हो जाए। ठीक। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल फजर के बाद अपनी अहलिया से गुफ्तगू कर रहे थे मस्जिद के बाहर कोई, और एक दो साहबा जाते, एक दो साहबा तो बोलता है, बोला ये मेरी अहलिया है, तो साहबा अस्तगफिरुल्लाह, हम तो और सोच ही नहीं सकते। मतलब शैतान ना किसके दिमाग में आ जाए कि अल्लाह के रसूल कोई गैर महरम से बात करे गुफ्तगू सुबह के टाइम पे। तो अल्लाह के रसूल जब एहतियात लेते, हम कौन है? तो दाई को एहतियात लेना चाहिए। और जहाँ तक कि आपने बदगुमानी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जंग के मैदान में जाते, वो आप पे अटैक कर रहा है और आप डिफेंड नहीं करेंगे, तो उस टाइम समटाइम्स अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। यानी कोई आपसे वैसे ही आर्ग्यू कर रहा है तो आप उसको फिर उसी तरह से जवाब आमतौर पे कुरान की आयतें जाहिल आता है तो उसे के कालू सलामा, राइट। लेकिन कुरान की जो मास्टर की दावा के लिए सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उससे और उनके साथ दावा करो, बहस करो, डिबेट करो अच्छे हसन के साथ। ठीक है, आप सुनिए। लेकिन लोग हमेशा क्या कहते हैं, हसन मतलब प्यार से बात करो, नरमी से बात करो। बेशक अक्सर है, हमेशा नहीं है। तो जब दीदा साहब जाते थे बात करने के लिए तो ऑर्गेनाइज करते, शेख साहब ज़रा नरमी से, मुझे भी जाते हैं देखते का भाई मुझसे नॉन मुस्लिम है, जाकिर भाई ज़रा हिकमत के साथ बात करो, यानी मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे क्या भड़को मत, ठीक, प्यार से बात करो। बिल्कुल सही। आम तो लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई ऐसी एग्जांपल मिलती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा जो है वो गुस्से में आ गए हो, दावत वाले अंदाज में, वो कोई एग्जांपल? मैं आपको कुरान की आयत पेश करता हूँ ना। हाँ, कुरान की आयत बता दो। ये कुरान की जो आयत है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट से आप अगर रुकू के शुरू में जाएंगे जी, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 120, उसमें लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिसाल है, राइट। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान में जिक्र है, वो एक मिसाल है। और फिर आता उदू इला सबील रब्बिका हिकमा, यानी आपको फॉलो करने का है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत फॉलो करो, राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते? बुतों को तोड़ भी दिया था उन्होंने। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, आपके पास तो बहुत है। ठीक, हाँ, मैं तोड़ दिया। और क्या बोला, किसने तोड़ा उसको? वो बड़े बुत से पूछो, ये हिकमत है। ठीक, आम तौर पे बुत को नहीं तोड़ना चाहिए, बट कभी कभी बुत को तोड़ना हिकमत होती है। उसी तरीके से आम तौर पे दाई को पास ऑन प्यार से बात करना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई कुरान में इतनी गलतियां निकाल रहा है और मैं प्यार से बात करूँ तो लोग समझेंगे कि कुरान गलत है, तो कभी कभी दीदा जैसा शेर बनने पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कभी कभी दीदा जैसा शेर बनो माशाल्लाह, और कभी कभी अक्सर प्यार से बात। डॉक्टर साहब, आपका जो है आपकी पूरी माशाल्लाह ज़िंदगी, आपका मिशन है दावत देना, तज़किया करना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना। हम देखते हैं कि जो हमारे मजहबी तबके हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमें अल्लाह ताला ने दावत के मकाम पर भेजा है, दावत के लिए भेजा है, हमें दावत देनी है। दूसरा मजहबी तबका ये कहता है कि नहीं, हमें अकामत दीन करना है, यानी दीन को नाफिज करना है। तो बहुत सारी जमातें हैं जो कि इस्लामी जमातें हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स में होती हैं, और वो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हम जब तक दीन को पूरी तरह नाफिज नहीं कर लेंगे तो दीन नाफिज नहीं होगा। तो अकामत दीन इंपॉर्टेंट है या दावत और तज़किया इंपॉर्टेंट है? हमारे इस्लाम के अंदर तौहीद है पिलर, नमाज है दूसरा पिलर, सौम है तीसरा पिलर, ज़कात है, हज है। क्या पहला करना चाहिए, नमाज या तौहीद या रोज़ा? सब इंपॉर्टेंट है भाई, तौहीद ऊपर आती है, राइट। लेकिन आप लोग तौहीद करूंगा तो नमाज भी ज़रूरत है। रोज़े के रमज़ान के मौके पे रोज़ा भी करना चाहिए, और मैं रोज़ा करूंगा, रोज़ा रखूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये सब इंपॉर्टेंट है सब।
جو آپ کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آپ سے لے گا. آپ کو اگر قوت دی ہے بات کرنے کی, اب حق کی بات نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. ایک انسان کو بات کرنے کا طریقہ بتانے, بات نہیں کرنا, تو اس سے پوچھنا ہی. تو جہاں تک کہ آپ نے کہا ایک اقامت دین اور دوسرے کہ آپ نے دعوت دینا, دونوں اہم ہیں. دونوں ایک ہوتا ہے اقامت دین دور اندیشی, سمجھ گیا. لیکن گھر کے اندر ہی میں لوگ اسلام نے فالو کر رہے ہیں, اقامت دین رکھوں گا, میری زندگی میں نہیں ہے, میں اللہ کے رسول کو فالو نہیں کر رہا ہوں, میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں, میں ڈھکنے کے اوپر نہیں پہن رہا ہوں, میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, اور بولے گا میں پورے دنیا میں اقامت دین کروں گا, میں میرے ملک میں اقامت دین کروں گا, خود کی زندگی میں اقامت دین نہیں ہے. مگر آپ نے سنیے میری بات, میں دے رہا ہوں جواب. اوکے, تو میرے زندگی میں اسلام نہیں, میں بولا ملک میں اسلام ہونا چاہیے, تو اقامت دین کے مرحلے ہوتے ہیں, اسٹیجز. مرحلے, ٹھیک ہے. میرا ایم اقامت دین ہے, پہلے میں تو مسلم بنوں, پھر میرے فیملی کو بناؤ, پھر معاشرے کو بناؤ. اس کا مطلب نہیں میری فیملی اگر اسلام نہیں فالو کر رہی ہو میں سیکنڈ اسٹیپ پہ نہیں جاتے ہیں, مجھے تو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. قرآن کے اندر مثال ہے کہ کئی پیغمبر کے بچے بھی ان کو فالو نہیں کیے. رائٹ, حضرت نوح اور نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, بیوی ہے, بچے ہے. اس کا مطلب نہیں دعوت چھوڑ دیا, لیکن دعوت انہوں نے دی. تو مرحلے پہلے اپنے آپ پہ, پھر فیملی پہ, پھر معاشرے میں, پھر سٹی میں, پھر ملک میں, پھر انٹرنیشنل. لیکن کوئی نہیں, آپ نے اپنا کام کیا گا, امپورٹنٹ ہے. میں نے دعوت دی, ان نے فالو نہیں کیے, فذکر انما انت مذکر. آپ کا جاب ہے ڈیلیور کرنا میسج, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. آپ بولیں گے ڈائریکٹ مجھے بننے کا میڈیکل ڈاکٹر, میں ڈائریکٹ یونیورسٹی جاؤں گیا, نہیں جا سکتا. تو مرحلے ہوتے, لیکن دماغ میں ہونا چاہیے بچپن سے مجھے ڈاکٹر بننے کا یا مجھے دائی بننے کا. تو آل امپورٹنٹ ہے, دعوت بھی امپورٹنٹ ہے, اقامت دین بھی امپورٹنٹ ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹھیک. اور انشاءاللہ ہر مسلم کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, اور قرآن کی آیت ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام سارے مذہب پہ ماشاءاللہ اٹ ول ڈومینیٹ.